کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی ان کو دین کے کاموں میں لگا لو۔ نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، مالداری کو افلاس سے پہلے غنیمت سمجھو، فرصت، فراغت اور اطمینان کو مشغولیت، تفکرات میں مبتلا ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور پھر زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ان 5 میں سے 2 کے بارے میں گزشتہ منگل کو وضاحت ہو چکی ہے، یعنی بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، اور بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو۔ بیماری کے مقابلے میں صحت 1000 نعمت، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کو دین کے کاموں میں، آخرت کے کاموں میں استعمال کر لو، گناہوں سے بچانے میں استعمال کر لو، نیک کاموں میں لگا لو۔ اسی طرح بڑھاپے کے مقابلے میں جوانی 1000 نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، قابل قدر چیز ہے، جس سے دین و دنیا دونوں سنور جاتی ہیں، اور جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تابع داری اختیار کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ جوانی بھی آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، بڑھاپا بھی آتا ہے آدمی کو لے جاتا ہے، صحت بھی ملتی ہے پھر چلی جاتی ہے، بیماریاں آتی ہیں صحت چلی جاتی ہے، پھر بیماریاں چلی جاتی ہیں دوبارہ صحت آ جاتی ہے، زندگی بھر یہ ہوتا رہتا ہے۔ دونوں نعمت، لیکن صحت بڑی نعمت ہے۔ تیسری چیز جس کو حضرت نے اس حدیث کے حوالے سے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ مالداری کو غربت اور افلاس سے پہلے غنیمت سے، مال جو ہے اگر حلال ذریعے سے حاصل ہو اور نیک جگہوں میں استعمال ہو یا جائز مقامات کے اندر استعمال ہو تو بلا شبہ مال بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہ مال کے ذریعے بھی آدمی بہت سارے نیک کام کر سکتا ہے، جو مال نہ ہونے کی صورت میں نہیں کر سکتا۔ مثلا مال کے ذریعے آدمی مسجد بنوا سکتا ہے، اور پوری بنوا سکتا ہے اگر زیادہ مال ہو، ورنہ مسجد کے اندر تعمیر میں حصہ لے سکتا ہے اگر مال کم ہو، اور مسجد ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ جو شخص اس کی تعمیر میں حصہ لے گا یا جو اپنے سارے ہی پیسوں سے مسجد بنوا دے گا تو جب تک مسجد رہے گی اور اس مسجد میں نمازیں پڑھی جائیں گی، اذانیں دی جائیں گی، اقامتیں کہی جائیں گی، تلاوتیں کی جائیں گی، تسبیحات پڑھی جائیں گی، ذکر کیا جائے گا، دعائیں کی جائیں گی، قرآن کریم کا درس ہوگا، حدیث شریف کا درس ہوگا، تعلیم ہوگی، تبلیغ ہوگی، درس و تدریس ہوگی، اعتکاف ہوگا، تراویح ہوگی، جمعے کی نماز پڑھی جائے گی، اور رمضان شریف میں لوگ اعتکاف کریں گے،
افطاری اور سحری کریں گے، یہ سارے نیک کام مسجد میں ہوتے ہیں. جس نے مسجد بنائی ہوگی یا اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہوگا، ان سب کا اس کو ثواب ملے گا. اور جس نے مسجد بنائی ہے جب تک وہ زندہ رہے گا اس وقت بھی ثواب ملے گا، اور جب دنیا سے چلا جائے گا اور قبر میں چلا جائے گا، پھر وہاں جا کر چاہے اس کا جسم مٹی ہو جائے، اس کی جسم اور اس کی ہڈیاں بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں اور مٹی ہو کر خاک میں مل جائیں، پھر بھی عالم برزخ میں اس کو اس مسجد میں ہونے والے نیک اعمال کا ثواب پہنچتا رہے. کتنا بڑا فائدہ ہے. غریب فقیر محتاج مسکین آدمی تو یہ کام نہیں کر سکتا. اس سے اندازہ کرو کہ مال کتنی بڑی دولت ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس سے کتنا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور مسجد کے بارے میں ایک فضیلت ہمارے حضرت نے احکام المساجد میں تحریر فرمائی ہے کہ دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں، تو ان مسجدوں کی عمارت چاہے ختم ہو جائے، منہدم ہو جائے، لیکن زمین تو باقی رہے گی، وہ تو کہیں نہیں جا سکتی. اور جس جگہ شرعی طریقے سے ایک مرتبہ مسجد بن جائے تو ایک تو وہ 7ویں زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک مسجد ہوتی، اور قیامت تک کے لیے وہ مسجد ہو جاتی. نہ کوئی اسے خرید سکتا، نہ کوئی اسے بیچ سکتا. خرید فروخت کر لے تب بھی بے اس کی درست نہیں. تو جب قیامت آئے گی تو قیامت کے دن دنیا کی ساری عمارتیں گر کے ختم ہو جائیں گی، یہاں تک کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ ساری مسجدیں یعنی ان کی زمینیں باقی نہیں ہیں، اور وہ سب ایک دوسرے سے مل مل کر جو دنیا کی اصل مسجد ہے خانہ کعبہ، اس کی زمین سے جا کے مل جائیں گے. اور خانہ کعبہ ان تمام مسجدوں کی زمینوں کو لے کر کے جنت میں چلا جائے. اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جتنے مسجد کے بنانے والے ہیں وہ بھی جنت میں جائیں. تو جب تک وہ مسجدیں رہیں اس کے اندر جتنے نیک کام ہوئے ان کا بھی ثواب ملا، اور آخر میں مسجد بنانے کی برکت سے مسجد کے جنت میں جانا بھی نصیب ہوا انشاءاللہ. اور یہ حلال مال کی بدولت ہے. اور بھئی ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہم دیکھتے رہیں جہاں کہیں کوئی مسجد بن رہی ہو تو الحمدللہ ہم ایسے قلاش و مخلص نہیں ہیں کہ ہم ایک پیسہ بھی نہ دے سکیں. ہم میں سے ہر آدمی انشاءاللہ تعالی کم از کم 1 روپیہ تو دے سکتا ہے. $5 تو دے سکتا ہے، $10 تو دے سکتا ہے. بس مال حلال ہو اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو 1 روپیہ لگا سکتا ہے وہ 1 روپیہ لگا دے،
اور جو 2 روپے لگا سکتا ہے وہ 2 روپے لگا دے، جو 5 روپے لگا سکتا ہے وہ 5 روپے لگا دے، جو 10 روپے لگا سکتا ہے وہ 10 روپے لگا دے، اور اس سے زیادہ جس کی جتنی توفیق کو لگا لے۔ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ جو آدمی قطع پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد کی تعمیر میں حصہ لے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو پورا محل عطا فرمائیں گے۔ اور قطع پرندہ کبوتر کے برابر ہوتا ہے۔ کبوتر کا گھونسلہ ہم نے دیکھا یہ بہت سے بہت 1 بلاک کے برابر ہوتا ہے اس کا گھونسلہ، تو 1 ہی بلاک دے دو مسجد کی تعمیر میں بھائی۔ تو ہم میں سے ہر آدمی 1 بلاک تو مسجد میں دے سکتا ہے۔ وہ ہم سارے آدمی بیٹھے ہیں، اگر ہم دیں گے تو 250 بلاک مسجد کی تعمیر میں لگ جائیں گے۔ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس لاکھوں روپے ہوں گے تب تو ہم مسجد کی تعمیر میں دیں گے، 5 روپے کیا کریں دے کر، ہرگز یہ نہ سوچیں۔ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو معمولی اور حقیر نہ سمجھو، یعنی اس کو چھوٹا اور معمولی سمجھ کر چھوڑو نہیں، کر لو۔ ہو سکتا ہے وہی چھوٹی سی نیکی جو ہے تمہارے کام آ جائے اور ذریعہ نجات بن جائے۔ اور اللہ جل شانہ کے یہاں مال کی اور پیسے کی صورت کو نہیں دیکھا جاتا، جسے کہتے ہیں بعض بزرگ اللہ تعالیٰ فلوس نہیں دیکھتے، خلوص دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پیسے نہیں دیکھتے ہیں، خلوص کو دیکھتے ہیں۔ اگر خلوص سے 1 پیسہ بھی دے گا تو کیا بھیجے کہ وہ 1 کروڑ سے ہی بڑھ جائے؟ اور الحمدللہ ہمارے دارالعلوم کے اندر تو یہ مسجد ماشاءاللہ برس سے بن رہی ہے، اور خوش نصیب حصہ لینے والے اس میں حصہ بھی لے رہے ہیں، ہم بھی لے سکتے ہیں بھائی۔ دارالعلوم کی اس مسجد کے اندر بھی تعمیر کی چندے کے بکس رکھے ہوئے، جو چاہے اپنے مال حلال سے خاموشی سے اس کے اندر چندہ سے ڈال دے، وہ پیسے اختیار سے انشاءاللہ تعالی تعمیر ہی میں خرچ ہوں۔ اور بھی ہر ایک کو اپنے محلے میں ادھر ادھر کوئی نہ کوئی جگہ نظر آتی رہتی ہے، مسجدوں کی تعمیریں برابر ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ ہوتی تھیں۔ بس خوش نصیب وہ ہیں جو اپنا مال اس میں لگا کر کے اس میں اپنا حصہ ڈال دیں۔ اسی طرح مثلا مدرسہ جہاں دینی علوم پڑھے اور پڑھائے جاتے ہوں، جیسے خود دارالعلوم ماشاءاللہ دینی علوم کا مرکز ہے جہاں رات دن علوم شریعت پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں، اسی طرح ہر شہر میں کئی اہل حق کے ایسے مدرسے ہیں جہاں دن رات قرآن و حدیث کی تعلیم ہے۔ مدرسہ بھی بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اور اس کی تعمیر میں حصہ لینے والے حصے لیتے ہیں، انہیں کے حصے لینے کی وجہ سے الحمدللہ یہ مدرسے بن رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ تو مدرسے بھی جو وجود میں آتے ہیں عام طور پر پیسوں سے وجود میں آتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کرو کہ مال کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کسی نے پورا مدرسہ بنا دیا یا مدرسے میں اس نے اپنے کچھ پیسے ڈال کر کے اپنا حصہ ڈال لیا تو اب وہ قیامت تک مدرسہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ جب تک وہ مدرسہ قائم رہے گا اور اس مدرسے کے اندر طلبہ آتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، اساتذہ پڑھاتے رہیں گے، اور عام طور پر ان بڑے مدرسوں میں تو تمام علوم شریعہ پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں، یعنی نورانی قاعدے سے لے کر کے بخاری شریف تک اور قرآن کریم کی تفسیر و تشریح تک پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔
راتل درس ہوتے ہیں. ہر علم دین کے اور علم دین جو علوم شرعیہ ہیں ان کے معاون علوم کے پڑھنے پڑھانے کا جو ثواب عظیم ہے وہ ان مدرسے بنانے والوں کو اور اس کی تعمیر میں حصہ لینے والوں کو ان کی زندگی میں ملے گا، ان کے مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ ملتا رہے. تاریخ اسلام کا یہ مشہور واقعہ ہے. بادشاہ کا نام تو اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا. انہوں نے ایک بہت بڑا اسلامی مدرسہ قائم کیا اور بڑے بڑے علماء اس میں درس دینے کے لیے مقرر فرمائے اور ایک بہت بڑا بجٹ اس کے لیے منظور کیا. ہزاروں روپے سالانہ اس کے پڑھنے پڑھانے والوں پر خرچ ہوتے اور مدرسہ بھی انہوں نے بہت بڑا سرمایہ لگا کر کے تعمیر کیا. دور سے لوگ پڑھنے پڑھانے کے لیے آتے. کوئی ایک اسلامی یونیورسٹی انہوں نے قائم کی. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ سلامت کو یہ خیال ہوا کہ میں نے یہ اسلامی مدرسہ تو قائم کر دیا جس پر لاکھوں روپے سالانہ خرچ ہو رہے ہیں، دور دور سے لوگ آ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، پڑھ کر جا رہے ہیں. میں جا کر تو دیکھوں کہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ مدرسہ بنایا تھا وہ مقصد حاصل ہو بھی رہا ہے یا نہیں. تو ایک دن بادشاہ سلامت نے اپنا شاہی لباس اتارا اور اپنے وزیر کو اپنے ساتھ لیا اور اس نے بھی سادہ لباس اختیار کیا. شاہی لباس اس نے بھی اتار دیا تاکہ کوئی پہچانے نہیں کہ یہ بادشاہ اور وزیر ہے. بالکل سادہ کپڑوں میں اور بالکل سادہ انداز میں کہ کوئی پہچان نہ سکے وہ مدرسے میں دونوں کے دونوں آئے. اور مدرسوں کے اندر طلبہ کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے جس کو دارالطلبہ کہتے ہیں. تو بادشاہ سلامت اور ان کے ساتھ وزیر پہلے ایک دارالطلبہ میں چلے گئے اور وہاں ایک کمرے میں کمرہ دروازہ بند تھا، اندر طالب علم مطالعے میں مشغول تھا. تو انہوں نے دستک دی. طالب علم نے جواب دیا کون صاحب؟ نے کہا کہ میں ملنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اپنا کوئی غیر معروف نام بتایا.